دیکھیں جی، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں اپنے بچے پیدا کرتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ ان کو پاکستان لے جا کر وہاں پہ اسکولنگ کرانا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آسٹریلین بورن کنفیوز پاکستانی ہوں گے یا کینیڈین بورن کنفیوز پاکستانی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ میں آس پاس یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اور جو یہاں پہ جوان ہوتے ہیں، اکثر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں ایسی لڑکیوں سے جو کہ کنورٹ ہوتی ہیں، گوریاں ہوتی ہیں، کنورٹ ہوتی ہیں صرف شادی کی خاطر، ان کے ساتھ رہنے کی خاطر، اور وہ دل سے کنورٹ نہیں ہوتی، دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان پہ آپ پریشرائز کر سکتے، ان کو ڈال سکتے، لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ اوورسیز میں رہنے کی قیمت چکاتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد ان کے بیچ میں کوئی ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو جائے، اور اگر کچھ سالوں کے بعد ان کے بیچ میں ایشو نہیں بھی ہو تو جو چیز میں نے 16 سال میں یہاں پہ ایکسپیرینس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو آپ کی دوسری اور تیسری نسل ہوتی ہے وہ آپ کے ریلیجن پہ قائم نہیں رہتی، مطلب وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے اپنے طریقہ کار، اپنا اسلام سب کچھ سکھایا ضرور ہوگا، لیکن آپ کے بچے پھر وہ میسج آگے کنوے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کے پارٹنرز جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہوتے اور ان کے پارٹنرز مسلمان نہیں ہوتے، پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوتے، اور اس بات کا تکلیف اسی کو ہوتی ہے جو اس فیس سے گزرا ہو، اور میں بڑے ایسے لوگوں کو یہاں پہ جانتا ہوں جن سے اگر پوچھا جائے تو انہوں نے ایک غلطی یہ کی ہے کہ اپنے بچوں کو اس روٹس سے جوڑا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو ہماری سکولنگ اور ہمارا کالج جو ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے، اور جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہاں پہ آسٹریلیا کی تمام فیسلٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز اچھی ہے۔ میں یہاں پہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ریشیو جو ہے وہ آپ کو نمبرز بتاتے ہیں کہ آپ کی اگر سکولنگ یا آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا جو بچپن ہے، اگر وہ ایسے معاشرے میں گزرا ہو جہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے بچپن سے سکھائی گئی ہوں، آپ کو رشتوں کی قدر سکھائی گئی ہو کہ جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، دادا دادی کیا ہوتے ہیں، پھپھو کیا ہوتی ہے، خالہ کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے 5 وقت اذان آپ کے کان میں پڑھنا کیا ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے وہ ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن اوبیسلی جس ملک میں آپ رہیں گے تو پھر آپ نماز تو پڑھیں گے وہاں پہ، اگر پورے 5 وقت کی نہیں پڑھتی تب بھی پڑھیں گے، اور آپ کو بڑی چیزوں کی قدر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں ویسٹرن کنٹری میں آ کے ملتی ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اب جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے لکی اور کتنے فارچونیٹ ہیں، اور پھر ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیوں آپ کو اپنی روٹ سے، اپنے ریلیجن سے جڑا رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو کہ خود تو پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوتے ہیں اور بچے یہاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کو کبھی بھی پاکستان سے جوڑ کے نہیں رکھتے، کبھی بھی وہاں پہ سکولنگ نہیں کراتے، کبھی بھی ان کو اپنے ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں گزارنے دیتے یا اپنے فیملی سے نہیں ملاتے۔ سال میں 1 مہینہ جانا کوئی زیادہ جانا نہیں ہوتا پاکستان میں، لیکن ہم لوگوں کو یہ سب دیکھنا چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کی کم سے کم گرومنگ آپ پاکستان میں کرو گے نا کچھ سالوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 4 سال 5 سال کے لیے ہمیں سب کو اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جانا چاہیے، یہ ہمیں سیکریفائز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو 4-5 سال ہم ان کو وہاں پہ سکولنگ کروائیں گے، وہاں وہ دادا دادی سے بات کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، دیکھیں گے رشتے کیا ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی برے رشتے ہوں، خالہ کیا ہوتی ہے، مامی کیا ہوتی ہے، پاکستان میں کیسا سسٹم چلتا ہے، تو ان میں ایک تو یہ بیداری آئے گی کہ کس چیزوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، دوسرا ان میں رشتوں کی قدر آئے گی، اور تیسرا یہ کہ جب وہ کسی ایسے اپنے کلچر سے باہر شادی کریں گے، اپنے ریلیجن سے باہر شادی کریں گے، تو وہ ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم سوچیں گے ضرور، وہ ایسے نہیں سمجھیں گے کہ بھئی یہ کوئی چیز نہیں ہے اور پھر آگے جو ہے آپ کی آنے والی نسل بھی جو ہے وہ کسی اور راستے پہ چل جائے گی۔ تو یہ تو میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ ہر فیملی کو جن کے بچے باہر پیدا ہوتے ہیں کم سے کم 5 سال کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان میں ان کی تربیت کرنی چاہیے، سیکریفائز کرنا چاہیے اپنے اوپر، اپنی بچوں کے فیوچر کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے۔ آپ اپنی کامنٹس میں رائے کا اظہار کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا میری یہ سوچ ٹھیک ہے، غلط ہے؟ اگر غلط ہو تو اور کیا آپشن ہے؟ ایسے آپ اوبیسلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ شادیاں کر رہے ہیں، گوریوں سے شادیاں کر رہے ہیں جو کنورٹ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ایسے کیس بھی ہمیں بہت سننے کو ملتے ہیں کہ جی وہ 3-4 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے، یا پھر وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کوئی پریکٹس نہیں کرتے، اور لڑکا جو ہے وہ بھی کوئی خاص ریلیجس نہیں ہے یا کوئی اس طرح اس پہ نہیں چل رہا، اور پھر آگے ظاہری بات ہے جب وہ دونوں ریلیجس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی آنے والی نسل جو ان کے بچے ہیں ان سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کرو کہ وہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی کنفیوزڈ آسٹریلین دیسی پاکستانی مت پیدا کریں، کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو
5 سال کم سے کم پاکستان میں لے جا کے وہاں کے ماحول میں رہ کر ان کی تربیت کریں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ اوورسیز آ کے کتنے خوش قسمت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ آپ کی روٹ سے، آپ کے کلچر سے، آپ کے ریلیجن سے بھی جڑے رہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔